شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ ایک ہے. تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے. اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تم کو قومیں اور قبیلے بنا دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. بے شک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تقوی میں سب سے بڑھ کر ہے. بے شک اللہ تعالی سب کچھ جاننے والا، ہر چیز کی خوب خبر رکھنے والا ہے. کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے رنگ و نسل کی بنیاد پر کوئی فضیلت نہیں. اللہ تعالی کی بارگاہ میں فضیلت کا مدار صرف تقوی پر ہے. میں تمہیں اللہ کی عبادت اور تقوی کی وصیت کرتا ہوں اور تمہیں اس کی اطاعت کا حکم دیتا ہوں، اور آغاز کلام اس سے کرتا ہوں جو خیر ہے. سنو، زمانہ جاہلیت کی تمام باطل قدروں کو میں اپنے قدموں تلے روند رہا ہوں. سنو، عہد جاہلیت کی ہر باطل رسم و روایت کو میں اپنے دونوں قدموں تلے پامال کر رہا ہوں. سنو، عہد جاہلیت کے نسل در نسل خونی انتقام کے سلسلے اور باطل طریقوں سے حاصل کیے ہوئے مال اور افتخار کے جاہلی معیارات کو قیامت تک کے لیے ختم کر رہا ہوں. بے شک عہد جاہلیت کے تمام عہدے اور منصب ختم کیے جا رہے ہیں. صرف بیت اللہ کی خدمت و نگرانی اور حاجیوں کو پانی پلانے کا منصب باقی رہے گا. قتل عمد کے لیے قصاص ہے، اور قتل شبہ عمد یعنی لاٹھی یا پتھر کی ضرب سے کسی کی موت واقع ہو جائے تو اس کی دیت 100 اونٹ ہے. جو اس سے زیادہ کا مطالبہ کرے تو یہ عہد جاہلیت کے اثرات کا نتیجہ ہے. آج میں تمام سودی مطالبات ختم کیے جا رہا ہوں، لیکن اصل زر کی ادائیگی لازم ہوگی تاکہ نہ مقروض پر ظلم ہو اور نہ قرض خواہ کا حق مارا جائے. اللہ تعالیٰ نے حتمی اور قطعی حکم صادر فرما دیا ہے کہ سودی نظام نہیں چلے گا. زمانہ جاہلیت کے سارے سودی واجبات ختم کر دیے گئے ہیں، اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کے سارے سودی واجبات کو ختم کرتا ہوں. زمانہ جاہلیت کے نسل در نسل جاری رہنے والے خونی انتقام کا دستور ختم کر دیا گیا ہے، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کے ایک فرد ایاس بن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کے خون کو معاف کرتا ہوں. وہ ایام رضاعت میں بنو لیس میں تھے کہ قبیلہ حزیل کے لوگوں نے انہیں قتل کر دیا. یہ پہلا خون ہے جس سے میں زمانہ جاہلیت کے دستور کو ختم کرنے کی ابتدا کر رہا ہوں. اے لوگو، قمری مہینوں کی ترتیب میں تقدیم و تاخیر یہ زمانہ کفر کی زیادتی ہے. اس کے ذریعے کافروں کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی نفسانی خواہش کے تحت ایک سال محرم کے مہینے میں جنگ کو حلال کر دیتے ہیں اور دوسرے سال اسے حرام کر دیتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں کی جو تعداد مقرر کی ہے وہ پوری ہو جائے. اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حرمت والے مہینے کو حلال کر دیتے ہیں اور حلال مہینوں کو حرام کر دیتے ہیں. سنو، آج زمانہ گھوم پھر کر اسی ترتیب کے مطابق آ گیا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق یعنی ابتدائے آفرینش سے جاری تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنے تکونی نظام میں مہینوں کی تعداد 12 مقرر فرمائی ہے. ان میں سے 4 حرمت والے ہیں. ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے 3 مسلسل ہیں، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک رجب ہے جو جمادی الثانیہ اور شعبان کے درمیان ہے. اور قمری مہینہ کبھی 29 دن کا ہوتا ہے اور کبھی 30 دن کا. سنو، حج قیامت تک ذوالحجہ ہی میں ہوگا. اے لوگو، تمہارے جسم، تمہاری جان، تمہارے مال اور تمہاری عزت و آبرو کو ایک دوسرے پر وہی حرمت حاصل ہے جو اس مہینے ذوالحجہ، اس شہر مقدس مکہ المکرمہ اور اس دن
یوم عرفہ کو حاصل ہے جس میں تم سب آج جمع ہو۔ میری بات غور سے سنو، تم عزت والی زندگی پاؤ گے، مگر شرط یہ ہے کہ نہ دوسرے پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے، اور نہ اپنے آپ پر ظلم کرو۔ اے لوگو، بے شک ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ایک مومن کا سب کچھ دوسرے پر ایسا ہی حرام ہے جیسے آج کے دن کی حرمت۔